بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھپھو خالہ کے ساتھ کیسے بات چیت کرنی ہے، بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے، چھوٹوں کا احترام کیسے کرنا ہے، کس کا کیا ادب کرنا ہے، آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنی عورتوں کو، ہم اپنی بیویوں کو، ہم اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں تاکہ ایک مہذب معاشرہ وجود پذیر ہو، امن و شانتی سے بھرا ہوا ایک ماحول ہو، اس طرح کا ماحول، اس طرح کا موسم ہو کہ جہاں کہیں فساد نہ ہو، بگاڑ نہ ہو، کسی قسم کی کسی کو تکلیف اور ایذا رسانی نہ ہو، کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ ہم یہ جانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اس سسٹم اور اس نظام کے اوپر چلتے ہیں یقیناً وہ امن و سلامتی میں رہتے ہیں۔ جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں حد سے تجاوز ہوتا ہے بندہ، جہاں عدل نہیں ہوتا، وہاں پر جا کر کے فساد اور فتنے جنم لیتے ہیں۔ ایک ملک کے اندر بھی اگر ظلم و زیادتی بڑھتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں فتنوں و فساد کی آماج گاہ وہ ملک بن جاتا ہے، وہ شہر بن جاتا ہے، وہ بستی بن جاتی ہے، وہ گھر جہاں ایک دوسرے کا احترام نہیں، عزت نہیں، جہاں سسٹم نہیں، جہاں قانون کی پاسداری نہیں، وہ گھر بھی بھیلا کو برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، یہ دنیا بنائی، چاند و سورج سے اس کو سجایا، ستاروں سے سجایا، حسین اور خوبصورت بنایا اس دنیا کو۔ آپ بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، مناظر دیکھتے ہیں، کوئی کشمیر گیا، کوئی اوٹی گیا، کوئی جناب علی وشاکھاپٹنم گیا، کوئی حیدرآباد کے قرب و جوار کے اندر کہیں لیک یا جھیل کے پاس گیا، کہیں پارک دیکھا، پہاڑیاں دیکھی، جنگل دیکھے، کہ کتنا حسین منظر ہے، کتنا حسین خوبصورت یہ جگہ ہے۔ بنانے والے نے اس دنیا کو بڑا حسین بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور بنانے والا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس دنیا کے اندر فتن و فساد ہو، اس کے قوانین کی اس کے سسٹم کو کیا کہتے ہیں پاش کیا جائے، اس کے بنائے ہوئے نظام سے لڑا جائے، یہ کہیں نہیں چاہے گا۔ ورنہ وہ جانتا ہے کہ یہ فتن و فساد پیدا ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یہ تخریب کاری ہوگی، بربادی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے سہنے کا بھی ہمیں ایک سسٹم دیا ہے، ایک نظام دیا ہے، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! کتنی بڑی چیز ہے اسلام۔ جو اسلام میں ہیں وہ یقیناً ایک قانون، ایک سسٹم کے اندر ہے۔ جو اسلام سے باہر ہیں وہ بنانے والے کے سسٹم اور قانون سے دور ہیں۔ آپ دیکھیے فتن و فساد وہاں بپا ہیں اور برپا ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی جب قوانین کی، جب کسی حد بندی کی، جو حد بندی کو ہم توڑتے ہیں اور جب قوانین کی پاسداری نہیں کرتے تو وہاں بھی فتن و فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ مسجد اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ کی محبوب ترین مقامات میں سے یہ مساجد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک مہینہ پہلے خطبہ جمعہ میں نے مقام مسجد یا مسجد کے مقام اور رتبے کے موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کی تھی۔ مقامات کا ان کا تقدس قائم رکھنے کے لیے اللہ اس کے رسول نے اور صحابہ کرام نے ان مقامات کے آداب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے مسجدیں اپنی طرف منسوب کی ہیں مساجد کو، تو اس کا مقام، اور یہ ایک بات یاد رکھیے، مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے، مسجد یا گنبد اور منارے کا نام نہیں ہے، مسجد اس جگہ کا نام ہے، مسجد اس جگہ کا نام ہے جس جگہ پر ایک مومن سجدہ کرتا ہے۔ کل 6 دسمبر ہے، 6 دسمبر وہ تاریخ دن، وہ بدترین دن ہمارے بھارت کا، اتنا منحوس ترین دن شاید ہمارے ملک کے اندر کبھی نہیں آیا ہوگا۔ وہ بدترین دن جس دن چند فرقہ پرست فاشسٹ اور آتنکوادی دہشت گردوں نے بابری مسجد کو گرایا اور آج تک اس کے اوپر مسرتیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ بدترین دن جس دن اس کو بنانے کا اور اس جگہ پر اپنے مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے بنائے ہوئے، اپنے مانے ہوئے اپنے بتوں اور اپنے معبودوں کا گھر بنانے کے لیے بغلیں بجاتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا ہے گنبدیں گر جاتی ہیں، منارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مسجد اس کا نام نہیں ہوتا، مسجد اس جگہ کا نام ہوتا ہے جہاں ایک مسلمان اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ تم ایک مسجد اور مسلمانوں، میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی برکت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے اندر نبی کے آنے سے پہلے مخصوص ان کے عبادت کے لیے ہوتے تھے۔ وہ دوسری جگہ پر اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ موسوی دین ہو، چاہے اس سے نبی سے پہلے جتنے بھی ادیان تھے، وہ ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، وہ اللہ کی عبادت وہیں آ کر کے کرنا پڑتی تھی۔ وہ اپنے گھر میں کر لیں یا کہیں بھی وہ عبادت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ کی رحمت، اللہ نے آپ کو یہ کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا
جعلت لی الارض کلھا مسجدا، 7 چیزیں مجھے ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی تھی۔ ان چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے لیے پوری مسجد، پوری روئے زمین مسجد ہے۔ ظالموں، ایک مسجد کے منارے اور گنبد توڑ کر تم بگلے بجاتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ جب اس دنیا سے تمہاری رخصتی ہوگی تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ کاش تمہارے پچھلی نسلیں اس کو دیکھتی اور دیکھ رہی ہوتی جو ان کا حشر ہو رہا ہوگا۔ اللہ کے گھروں کی ناپاک کرنا، نجس کرنا، اللہ کے گھروں کو مٹانا، اپنے آپ کے نام و نشان کو مٹانا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جس شخص نے پہلا ہتھوڑا بابری مسجد پہ مارا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ بولو، تمہیں نہیں یاد ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا بیان یہ ہے کہ میں نے ہتھوڑا مارا، گھر آیا، میرے باپ نے مجھے لات مار کے باہر کیا اور کہا تو وہ جگہ توڑ کے آ رہا ہے جس جگہ پر ہمارے مسلمان بھائی سجدہ کرتے ہیں، اس کو توہین کر کے آ رہا ہے، تو میرا بیٹا نہیں ہے، نکل جا۔ پتہ نہیں کس منحوس گھڑی میں تو پیدا ہوا تھا۔ کہا اس کلمے نے، باپ کی اس لعنت اور پھٹکار نے میرے دل کے اوپر اثر کیا، اور میں پھرتا رہا پاگلوں جیسا سکون کی تلاش میں۔ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ کس کی دولت؟ سکون ملا، اور اسی دن سے میں نے یہ عہد کیا کہ میرا نام عمر ہوگا۔ کیا نام ہوگا اس کا؟ جی، اس کا نام کیا ہے؟ ہاں، عمر ہے۔ اس نے کہا ایک مسجد کے گنبد کے اوپر ہم نے ہتھوڑا چلایا ہے، میں اپنی زندگی میں 100 مسجدیں بناؤں گا انشاءاللہ۔ اور اس نے بنایا، اس نے، بولو ہاں جی، تاریخ موجود ہے۔ یہ خیر میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اس 6 دسمبر کی وہ تاریخ، دن، راتیں جو پورے بھارت کے اندر سنسنیت پیدا ہوئی تھی، مسلمان جیسے کوئی ان کا بچہ ان کی گود سے چھینا جا رہا ہو، گھروں میں مائیں بلک بلک کر رو رہی تھیں، مسلمان مومن کے دل تڑپ رہے تھے، لیکن آتنکی ہوتا ہے، ٹیررسٹ ہوتا ہے، دہشت گرد ہوتا ہے، چاہے وہ امریکی ہو، چاہے وہ چائنیز ہو، چاہے وہ یورپین ہو، چاہے وہ مغربی ہو، مشرقی ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ ہندوستانی ہو، چاہے وہ بنگالی ہو، چاہے جس دیش کا رہنے والا ہو، آتنکی کیا ہوتا ہے؟ جانور ہوتا ہے، دہشت گرد ہوتا ہے، خونی ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے۔ جی جناب علی، اس نے توڑے، انہوں نے توڑے، اور دہشت گردوں نے کھڑے ہو کے توڑوائے۔ اللہ ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما، بولو آمین۔ اللہ ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما، اللہ ان سے اپنا انتقام لے، ان کے آنے والی نسلوں کو اے اللہ ہلا کو برباد فرما دے مولا، کہ انہوں نے تیرے گھر کو برباد کرنے کیا۔ ارے ہم نے تو ہسٹری پڑھی، تاریخ پڑھی مکے والوں کی، وہ بھی کفار تھے، مشرکین تھے، لیکن وہ ہے کعبے کی حفاظت کرنے والے، کعبے کے لیے اپنی جان دینے والے تھے کہ نہیں تھے؟ خانہ کعبہ کو گرانے کی بات کر سکتے کوئی؟ ارے ایک شخص نے کعبے کی توہین کی بات کی، خانہ کعبہ کے توہین کی بات کی۔ مسلمانوں، زمانے جاہلیت کی میں بات بتا رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ اسلام تو ابھی مکے میں آیا نہیں تھا۔ عربوں کی غیرت دیکھیے، خانہ کعبہ کے خلاف بدتمیزی کری۔ اس نے کیا کرا معلوم ہے؟ وہ یمن گیا، اور یمن کے جس بادشاہ نے اپنا ایک گھر بنایا تھا اور لوگوں کو دعوت دی تھی کہ یہاں پر اب لوگ طواف کریں گے، ہم یہاں پوجا پاٹ کریں گے، یمن میں، مکہ کوئی نہیں جائے گا، وہ بدو، وہ عربی، اسلام سے ناواقف، اسلام سے نہ آشنا، اللہ کے گھر کی توہین اسے بھی پسند نہ آئی، اور جا کے اس کے بت خانے میں جو اس نے بنایا تھا اپنا طواف کا گھر، عبادتوں کا گھر، اس کے گھر میں پیشاب اور سنڈاس کر کے آ گیا، کہا لے تیرا یہ حال ہوگا۔ اللہ کے گھر کا مقابلہ کرتا ہے، تو وہ دین اسلام سے دور ہونے کے باوجود بھی ان کے ذہن و دماغ میں کعبے کی عظمت اور کعبے کا رتبہ اور مقام تھا۔ لیکن آج کل کے گوبر کھنے، پیشاب اور موت پینے والوں کا دماغ اتنا بڑا تھوڑی ہوگا، نہیں سمجھ میں بات آئی؟ ہاں جی، نہیں ہوگا، وہ یہی حرکتیں کریں گے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل،
وہ تو جانور ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، مسجدوں کا تصور ہر زمانے میں رہا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی، انی نظرت ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں اس کو نظر مانتی ہوں کہ جب یہ پیدا ہو لڑکا یا لڑکی تو تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے خاص کر دوں گی۔ حضرت مریم پیدا ہوئی، کہنے لگی اللہ بیٹا خدمت کے لیے ہوتا ہے، بیٹی تو نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ جو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، خلاص وہی بیٹی اللہ کی خدمت، وہی مریم جن کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ کس کے بولو؟ بغیر۔ اور اس میں کون سی عجب سی بات رہی؟ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے ہی پیدا فرمایا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہے، تو اس ابراہیم اللہ تعالیٰ نے گویا تصور تھا زکریا علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم اٹھائیے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے جب ایک گھر بنایا اور لوگوں کو بار بار اس گھر میں آنے اور امن و سلامتی سے رہنے کی جب ہم نے وہ گھر مقرر فرمایا، اور تو فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے کہ اے لوگوں ہم نے یہ گھر پر امن بنایا، امن و شانتی کا جو ہے گھر بنایا ہے، لوگ اس میں بار بار آئیں گے۔ تو ہم نے کہا ابراہیم نے جس جگہ پہ کھڑے ہو کے تعمیر کی تھی خانہ کعبہ کی، اے لوگوں اس کو تم کیا کر لو، اس کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ۔ اور آج بھی اللہ نے توفیق دی مملکت سعودی عربیہ کے حکمرانوں کو کہ اسی خانہ کعبہ میں کچھ ظالموں نے، ظالم میں کہتا ہوں، ظالم دین کے اندر فتن و فساد برپا کرنے والے مخلص نہیں، وہ ظالم ہوتے ہیں، انہوں نے چار مصلے بنائے تھے۔ کتنے مصلے؟ بولو۔ ہاں جی، اپنے مذہب بنا کر، اسلام نہیں، اپنا مذہب بنا کر کے۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، مذہب تو ہمارے تمہارے فکر کے مجموعے کا نام ہے، ہماری آئیڈیالوجی کا نام مذہب ہے، ہماری سوچ کا نام مذہب ہے، ہمارے وچار دھاراؤں کا نام مذہب ہے، ہماری فکر کا نام مذہب ہے، ہماری توجہات رجحانات کا نام مذہب ہے۔ ہماری توجہات، رجحانات، فکر، آئیڈیالوجی یا وچار دھارا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو رب نے عرش سے نازل فرمایا ہے، وہ ہے اس کا نام ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ ہے اسلام جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو کامل ہے، مکمل ہے، جس میں ذرہ برابر ادنا برابر بھی کسی بھی امتی کو ذرہ برابر بھی کمی اور بیشی کرنے کی اتھارٹی حاصل نہیں۔ جی جناب علی، تو دین اسلام ہے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ دین اسلام۔ وہ چار مسلح بنا لیے، یہ فلانے کا مسلح، یہ ٹھکانے کا مسلح، یہ اللہ نے سعود ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مملکت سعودی عربیہ امام التوحید اس دور کے، اللہ نے قوت بھی عطا فرمائی، ایمانی قوت، روحانی طاقت اور کسی طرح جسمانی طاقت، تلوار کی بھی طاقت اللہ نے عطا فرمائی، اور سارے مسلح توڑ کے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلہ، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا کر تمام کائنات کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا کے لوگوں، ایک قبلہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک مصلہ ہے، ایک امام ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درس دیا، اور آج تک اللہ کے فضل سے وہ مصلہ قائم و دائم ہے، اور اللہ کرے روز قیامت تک داخل ہے۔ ظالم اس طرح ہوتے ہیں، اسلام کو بھی تتر بتر کرا گیا۔ بہرحال وہ کبھی کسی اور وقت کہی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، نماز نہیں پڑھیں گے، وہاں چومیں گے۔ وہ جو جگہ بنی ہوئی ہے نا، دیکھیں آپ بہت سارے لوگ پیٹ لگاتے ہیں، عورتیں مرد جا کے اس کو چومتی ہیں، وہاں شیخ کھڑے رہتے، حرام ہادی بدعت ہے، یہ کریں گے، لیکن اپنے مسلح بنا کے رکھیں گے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور فرمایا وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ان سے ابراہیم کو بھی، اسماعیل کو بھی، جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو ہم نے ان سے عہد لیا، ہم نے ان کو مقرر کیا، ہم نے ان کو بتلایا کہ اس گھر کو پاک و صاف رکھنا۔ کس کے لیے؟
طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اس میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے یہ گھر پاک و صاف ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا مطلوب بھی یہی ہے کہ جو بیت اللہ ہوں، جو بھی مساجد ہوں، یہ تو ام المساجد ہے، اسی لیے اس مکے کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، جو تمام بستیوں کی ماں ہے اور تمام مسجدوں کی ماں خانہ کعبہ ہے۔ تو یہ تو اس کی اولاد ہیں، جیسے ان کو پاک و صاف رکھا جائے ایسے مسجدوں کو پاک و صاف رکھا جائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور فرمایا کہ اے لوگو، یہ ادب ہے، ادب سکھا رہا ہے اللہ کہ مسجد کو جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں طہارت ہونی چاہیے، پاکی صفائی ہونی چاہیے، آنے والا محسوس کرے کہ میں اپنے گھر سے نکل کر ایک اعلیٰ جگہ پہ، یہ نہیں کہ انقباض پیدا ہو، یہ نہیں کہ آدمی کو بہرحال تکلیف ہو، نہیں، مسجد کے اندر آئے بڑے انبساط اور سرور، مزہ آ جائے، یہاں مسجد میں گئے، فلانی مسجد میں، وہاں چلو نماز پڑھتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ ہماری بھی عادتیں ہیں، ہم بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں یار اس مسجد میں چلو، بڑا اے سی ہوتی ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، خوشبو رہتی ہے، فرش بڑا صاف، وہاں دل لگتا ہے نماز پڑھنا۔ ایسی مسجد بیچارے جہاں، بہرحال اپنے اپنے بساط کی بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ بساط ہونے کے باوجود بھی نااہلی اور نالائقی اور اپنے اپنے گھروں کو تو خوب سجا کے رکھیں گے، یہ پھول، یہ پتیاں، یہ ڈیکوریشن اور یہ خوشبوئیں، اللہ کے گھر کو بالکل پامال بنا کے رکھتے ہیں۔ اللہ انہیں پامال بنائے گا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر وہ اس نیت سے سب کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے، یہ تو گھروں کی پاکی کی بات ہو گئی، اللہ نے انسان، آپ حضرات، ہم لوگ مصلی مقتدی جو ہیں، امام، سب ان کے لیے کیا فرمایا؟ یا بنی آدم، اے ابنائے آدم، اے آدم کے بیٹو، پورے آدم کی اولاد کو خطاب ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں آؤ تو زینت کا اختیار کر کے آؤ، خوشبو، اچھے کپڑے، باوضو ہو کر، قدم وقار اور سکینت، بہرحال آؤ، وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، کیونکہ اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند۔ ہاں، کھاؤ پیو، اچھے کپڑے پہنو، یہ نہیں کہ اب لباس فاخرہ اور فاخرہ کہ لوگ آپ کو جناب علی آگے پیچھے دائیں بائیں ایسے لگیں کہ جیسے بادشاہ وقت آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے رہو کہ کھاؤ پیو آرام سے، اللہ نے جتنا عطا فرمایا اس حساب سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ مسلم کی یہ روایت کہ سب سے بہترین اور پسندیدہ اور جب اچھی جگہیں اللہ کے نزدیک جو جگہ ہے وہ اللہ کی نام سے بنائی گئی مسجدیں۔ مسجد دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ اور شیاطین کہاں رہتے ہیں؟ بولو یار، شیاطین کہاں رہتے ہیں؟ حمامات میں رہتے ہیں، ٹوائلٹس میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ یہ اتنا نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ اللہ کے بندو، شیاطین کہاں رہتے ہیں؟ شیاطین حمامات، ٹوائلٹس میں رہتے ہیں، گندگی جگہوں پہ رہتے ہیں۔ انہیں اچھی جگہیں پسند نہیں آتی، وہ اچھی جگہ آتے بھی تو تخریب کاری کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یرفع الاذان، اذان جب دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے، ریاح خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اس کو اذان سے قبض ہوتا ہے، اذان سے بغض ہوتا ہے، اذان سے نفرت ہوتی ہے، بھاگتا ہے جہاں تک کی اذان کی آواز جاتی۔ میں تو سمجھتا ہوں انڈیا کے حدود سے باہر ہی ہو جاتا ہوگا۔ ہمارے بھارت کے شیاطین تو کہاں چلے جاتے ہوں گے، اور جہاں چاروں طرف جائیں گے وہیں اذان ہے، لیکن کہیں دیر سے ہوتی ہے، کہیں پہلے ہوتی ہے، تو جہاں تک نہیں جاتی ہوئی وہاں جا کے پناہ لیتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر وہ آتا ہے اور تمہارے دلوں میں آ کے وہاں بیٹھ کر تمہیں وسوسے پیدا کرتا ہے، ایسا کر دو ویسا۔ کوئی چیز اگر نہ آپ کو یاد ہو، نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی قسم اکثر و بیشتر یاد ہی آ جاتی ہے، کیوں شیطان آگے بتا دیتا ہے، ہاں تو یہ چیز بھولا ہے، تمہارے خیالات، یہ چیز ہے، وہاں ہے، وہ فلاں جگہ ہے، وہ فلانا آدمی، ٹھکانا آدمی، ایسا کر غلط۔ وعن ابی حمید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ادب سکھایا جا رہا ہے، ادب مسجد میں آنے کا، بہت آداب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ میں اس کو کنٹینیو کروں گا، اس خطبے کو۔ آج تو میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، لیکن اس کو میں اگلے کسی موقع پر جب حاضر ہوں گا تو اس کو مکمل کروں گا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ لیکن آج جو ہو رہا ہے اتنا تو کم از کم ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا دخل احدکم المسجد، دیکھو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ مسجد میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی مسجد میں آئے فلیقل، تو وہ کہے کیا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے رحمت و برکت کے دروازوں کو کھول دے۔
اور ایک دوسری روایت میں ابن ماجہ کی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو کہتے تھے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. اللہ یہ بھی ہے، آپ بھی یاد کر لینا. کیا؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. بسم اللہ پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے رسول اللہ پر سلامتی ہو، اے اللہ اس گھر کے دروازے کو کھول دے. یہ دعا بھی ثابت ہے ابن ماجہ کی روایت سے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب آپ داخل ہوتے تو سب سے پہلے ادب سکھایا گیا کہ داہنا قدم آپ داخل فرماتے تھے. داہنا قدم یاد رکھو مسلمانوں، یہ ادب ہے مسجد کا. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلتے تھے تو کہتے تھے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. اے اللہ میں تیرے فضل کا محتاج ہوں، سوالی ہوں، منگتا ہوں، اپنا فضل و کرم عطا فرما. اور بایاں پیر پہلے نکالتے تھے پھر دایاں پیر. کتنا عظیم دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. سوچئے ذرا، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اس کو صاف صفائی ستھرائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ روایت میں نے بتا دی. تو یہ ایک داہنا پیر اور جو ہے کیا کہتے ہیں بایاں پیر اس کا بھی ہوگا. اور اس کے بعد جب آپ مسجد میں آئیں تو مسجد کا حق ہے. مسجد کا حق کیا ہے وہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت سارے لوگ مسلمان اس سے غافل ہیں. باہر سے آئیں گے دندنا کے کہیں بھی چاہے بیٹھ جائیں گے، کچھ نہیں، بس چاہے نہیں. سنو مسجد کا حق کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. رواہ البخاری. اللہ کے حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی تم میں کوئی مسجد کے داخل ہو تو 2 رکعت پڑھ لے پھر بیٹھے. بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کر لے پھر بیٹھے. اب یہاں میں ایک مسئلہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. وہ یہ کہ اگر آپ ظہر کے وقت آئے، مغرب یا فجر کے وقت آئے، اگر آپ سنت پڑھ کے آئیں اپنے گھروں سے تو بات الگ ہے. پھر بھی اگر آپ سنت جب مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت ضرور پڑھ کے بیٹھیں. اقامت میں بھی 5-10 منٹ باقی 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں آپ. لیکن اگر آپ نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں، آپ نے سوچا چلو ہم مسجد کے اندر سنت پڑھ لیں گے، بے شک آپ آئیے، جو سنتیں ہیں وہ سب سے پہلے پڑھیے. اگر وقت ہے تو آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد، اس کا نام، اس کو کیا کہتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھنا ہے. 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھنا ہے. پھر 2 یا 4 رکعت جو بھی ظہر سے فرض سے پہلے جس نماز میں جو بھی سنتیں اس کو ادا کر لیں. اگر آپ نے تحیۃ المسجد نہ بھی پڑھی، تحیۃ الوضو نہ بھی پڑھے، وہ صرف اس وقت کی سنت ہی کو آپ نے ادا کر لیا تو اللہ اکبر. بشارت یہ ہے کہ انہی سنتوں میں آپ کو دونوں کا اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا. تو یہ نہ کریں کہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کے چکر میں آپ جو اصل سنت ہے، سنن رواتب جن کو کہا جاتا ہے، وہی چھوڑ دیں. نہیں، وقت ہے تو آپ پڑھیں، نہیں وقت ہے تو خالی وہ سنت ادا کر لیں، وہی کافی ہے انشاءاللہ بیٹھنے سے پہلے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خطبہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا. حضرت عمر بن خطاب خطبہ دے رہے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. حضرت سلیح غطفانی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا فلان 2 رکعت تم نے سنت پڑھی، مسجد کا جو حق ہے دیا 2 رکعت؟ اس نے کہا نہیں. کہا قم، کھڑے ہو جاؤ، صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو اور ہلکی کر کے پڑھو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا خطبہ بھی ہو رہا ہو تب بھی مسجد کے اندر اگر آپ داخل ہو تو 2 رکعت کم از کم پڑھ کے بیٹھیں، خفیف ہلکی کر کے بیٹھیں، بقیہ اور کوئی بھی کام نہیں ہے. تو یہاں تک بہرحال میں اپنی بات کو آداب مسجد کے تعلق سے آج پہلا خطبہ، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ حضرات اس کا اہتمام جتنا آپ نے سنا ہے، ہم نے جتنا کہا ہے، اللہ کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی باتیں انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے کسی جمعے میں اس کو مکمل کروں گا. اللہ تعالی ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے، نظافت و صفائی، اپنے آپ، کپڑے، جسم، لباس
یہ تمام سب پاک و صاف رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر بار اپنے بال سب کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، صفائی اور ستھرائی اور مسجد کا حق ادا کرنے کی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأهم وأكبر.